نہیں لگانا چاہتی، ہم مثبت طریقے سے آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم اس وقت پورے پاکستان میں عوامی کمیٹیاں بنا رہے ہیں۔ ہمارا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا کوئی خاندان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ میرے خاندان کی بات نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اور اس کی بہن اور اس کی بیٹی اور اس کی بہو، کیا مسٹر اور کیا مولانا، خاندانی نظام کے تحت جو ہے وہ پورا چلا رہے ہوتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ پر پارٹی چلا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سا دیکھیں تو صحیح ہے منیز ایم پی ایس کی فہرست اور ریزرو سیون کی فہرست۔ ایمانداری سے ذمہ داری کو ادا کریں تو یہ اعزاز ہے، ورنہ تو یہ کانٹوں کا بستر ہے، ورنہ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آدمی اپنا جواب نہیں دے سکتا تو اتنی پوری جماعت کا جواب کیا دے گا؟ اس لیے کہ جماعت کسی کی ذات کے لیے تو کام نہیں کرتی، جماعت تو انقلاب کے لیے کام کرتی ہے، نظریے کے لیے کام کرتی ہے، اس ملک کے حالات کو بدلنا چاہتی ہے اور اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے نتیجے میں۔ ہمارے تو موٹیو یہ ہے۔ تو اس لیے یہ سب آزمائش کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں یہ سب آزمائش ہیں اور اللہ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہمارے پورے پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، کیا گلی محلے اور کیا تعلیمی ادارے، منشیات، ڈرگس طرح طرح کے ناموں سے، اور اس میں وہ ڈرگس بھی شامل ہیں جو چرس اور افیون اور ہیروئن اور کوکین کی صورت میں اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ ڈرگس کی صورت میں، آئس اور اس طرح کے ویپرز کی صورت میں جو یہ نشے فراہم کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ذہین طلباء اور طالبات تک کو جو ہے وہ اس پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا اس پوری قوم کا، اور حکومتی سطح پر اس کی روک تھام کے لیے کوئی قدم ہمیں نظر نہیں آتا، صرف باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ منشیات کا اڈا کسی علاقے میں چل رہا اور وہاں کے تھانے کو پتہ نہ ہو؟ ہمیں معلوم ہے پولیس کا نظام، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت بے خبر ہو؟ یہ ادارے، یہ حساس ادارے، ان کو نہیں پتا چلتا کہ کون کون سے بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر ہیں جو مجموعی طور پر اس پورے کام کو چلانے والے ہیں؟ یہ نارکوٹکس کا دھندا چلتا ہے، اور جب پتا ہے اور آپ یہ نہیں سنبھال رہے تو ان اداروں کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ منشیات کی آگ ایسی ہے جو کسی کا گھر نہیں چھوڑتی ہے۔ آپ کے اپنے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، کیا سیاسی رہنما ہو یا با اختیار طاقتور لوگ ہوں، آپ کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو آپ قوم کے بچوں کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں اور ہم اس منشیات کے خلاف پورے پاکستان میں ایک زبردست قسم کی تحریک لے کر چلیں اور اپنی اپنی بستیوں اور اپنے اپنے علاقوں کو اس سے پاک کریں۔ یہ ایک بہت بڑا خدمت کا کام ہے جو آپ ہمارے ساتھ مل کر سکتے ہیں، اور جماعت اسلامی کی عوامی کمیٹیوں میں شرکت کر کے یہ کام ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ تقریباً 2 ملین ہمارے ممبرز بنے، اور اس کے بعد عوامی کمیٹیوں کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ تقریباً 10,000 کی تعداد میں یہ کمیٹیاں بن چکی ہیں، ہمیں 30,000 کمیٹیاں کم از کم بنانی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم پورے ملک میں ایک زبردست موبلائزیشن کریں گے اس گلے سڑے عدالتی نظام اور مجموعی طور پر اس پورے نظام سے چھٹکارے کے لیے، اور ایک ایسے نظام کے لیے جس میں عدل اور انصاف ہو۔ ایک طاقتور سیاسی آواز جماعت اسلامی بنے گی انشاءاللہ، اور نومبر کا جو اجتماع عام ہوگا اس کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرے گا۔ میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود تو آئیں گے، اپنے ساتھ اپنی فیملی کو لے کر آئیں، اپنے گھر کے بچوں کو لے کر آئیں، اپنی خواتین کو لے کر آئیں۔ دیکھیں کہ عزت اور وقار کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خواتین کا اجتماع بھی یہ ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طرح بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہوں گے، نوجوانوں کے لیے علیحدہ سیشن ہوں گے، انٹرنیشنل سیشن ہوگا۔ ہم جڑے ہوئے ہیں اپنی پوری امت کے ساتھ، ہم فلسطین کو، ہم کشمیر کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتے،
ہمارے دل ساتھ دھڑکتے ہیں ان مظلوموں کے ساتھ کہ جن پر روز بمباری ہوتی ہے، روز اسرائیلی ان کو مار رہے ہیں اور ناکہ بندی کر کے انہیں پوری طریقے سے بھوک میں اور قحط میں مبتلا کیا ہوا ہے اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ امریکہ ایک مکار قسم کی ریاست کے طور پر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دھوکے باز انسان ہے، وہ ثالثی اس وقت کرتا ہے جب اس کا اپنا پہلوان پٹتا ہے، جب تک وہ پہلوان لوگوں کو مار رہا ہو، مظلوموں کو دبا رہا ہو، وہ درمیان میں نہیں آتا۔ اگر وہ اتنا ہی امن کا چیمپئن ہے، اور شہباز شریف صاحب نے جس طرح اسے امن کا چیمپئن بنا کر پیش کیا ہے دنیا کے سامنے اور نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی بات کی ہے، تو یہ بتائیں نا کہ وہ اسرائیل میں جب بچے شہید ہو رہے ہیں تو اس پر ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ کل بھی حماس نے ایک مرتبہ پھر اس پورے پروپیگنڈے کی نفی کر دی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ امن کے لیے تیار نہیں ہے، جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے جو بھی میڈیٹرز ہیں ان کو بہت واضح طور پر اپنی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ پیش کر دی ہیں اور اوکے کر دیا ہے، اور جس پر خود امریکہ تیار ہو گیا تھا، اس کا پروپوزل تھا، امریکہ اس سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ 3 دفعہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ اب امریکہ کا یہ کام ہے کہ اپنی ناجائز اولاد کو کنٹرول کرے اور انسانیت کو ریلیف فراہم کرے۔ اس لیے ہم جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں سے جو دنیا بھر کے مظلوم ہیں۔ ہم تو انسانیت کے لمبردار ہیں، اور الحمدللہ یہ جو فلسطین کے لوگوں کی جد و جہد ہے اور کشمکش ہے، اس نے پوری دنیا میں ایک تقسیم بھی پیدا کی ہے، اور غیر مسلم لوگوں میں، مغرب کے لوگوں میں جنہیں اب تک سچ نہیں بتایا گیا تھا، اپنی میڈیا کو کنٹرول کر کے جنہیں جھوٹ اور جھوٹ کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی کی گئی تھی، اس دو دھاری سوشل میڈیا کے ذریعے جب ان تک حقیقت پہنچی ہے تو جتنے بھی سلیم الطبع لوگ ہیں، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو باضمیر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی عقیدہ رکھتے ہوں، تو وہ باضمیر لوگ فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ اور یہ خود مسلم دنیا کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب سڈنی میں لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، جب برلن میں لوگ اتنا بڑا احتجاج کر سکتے ہیں، جب لندن میں مسلسل احتجاج ہو سکتا ہے، جب نیو یارک اور واشنگٹن میں لوگ قربانیاں دے سکتے ہیں، جب نوجوانوں کے کیریئر تباہ کیے جا رہے ہیں اور وہ پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو مسلم دنیا کے یہ نوجوان کہاں کھڑے ہوئے؟ وہ کیوں نہیں بیدار ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں؟ پاکستان میں الحمدللہ جماعت اسلامی فلسطینیوں کی آواز بنی ہے اور بنے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہمارا یہ اجتماع عام جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مینار پاکستان پہ جمع ہوں گے، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی امید کا پیغام ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنے فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے بھی امید کا پیغام بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہمیں اپنی جد و جہد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہاں سے آپ واپس جائیں گے تو پھر آپ یہ نہیں ہے کہ بس تربیت حاصل کر لی، اب ہمیں بہت کچھ مل گیا۔ تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پیروں کو گردآلود کیا جائے، تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ میدان عمل میں نکلا جائے۔ تربیت تو اس پر ابھارتی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور اس نظام کے خلاف اٹھا کر کھڑا کریں کہ جو عدل فراہم نہیں کرتا، انصاف فراہم نہیں کرتا، تعلیم فراہم نہیں کرتا۔ اس پاکستان میں سوائے اس کے کوئی دوسرا حل ہی نہیں ہے کہ یہاں عادلانہ نظام قائم ہو، اسلام کا عادلانہ نظام، اور اسلام کے اوپر جو گرد ڈال دی گئی ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک طرح سے تو یہ ہے کہ خوفزدہ کیا جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اسلام آئے گا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، سب کو بند کر دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف جزوی اور فروعی باتوں میں لوگوں کو لگا دیا گیا ہے، اور دیندار لوگوں کے اوپر جو علماء کرام ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فروعیات سے، جزیات سے اٹھا کر لوگوں کو اصولوں اور بڑی چیزوں کی طرف لے کر جائیں۔ فقہی مشگافیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و تمیز، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، حیاتی مماتی کی بحث، نظام چل رہا ہے باطل کا، اللہ کی حاکمیت میں انسان شریک بنے بیٹھے ہیں، عالمی طاغوت کے ماتحت رہ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حیاتی مماتی کی بحث چل رہی ہے۔ تو علماء کرام جواب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کیا مذاق ہے قوم کے ساتھ؟ اتنا بڑا شرک ہو رہا ہے اور آپ جزوی چیزوں میں لوگوں کو الجھا کر رکھ کر اپنی دکان چلا رہے ہیں۔
یہ دکانداری ختم کرنی پڑے گی. اسلام کسی کی دکان نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے جو انسانیت کی فلاح کا نظام ہے. اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جماعت اسلامی کسی مسلک کی ترجمان جماعت نہیں ہے، کسی فرقے اور مسلک. ہم ہر مسلک کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے مسالک فقہی آراء کے نتیجے میں بنے ہیں، اور علماء کرام نے اس میں اپنی ایک ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے. اس تحقیق کے نتیجے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کی ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن یہ فقہی معاملات ہیں، تو یہ فقہی معاملات جس پر اختلاف رائے موجود ہے، ہر رائے قابل احترام ہے، ہر مسلک اور ہر عقیدہ قابل احترام ہے. چاہے ہم کسی ایک پر عمل کریں، ہماری مرضی، جس مسلک پہ چاہیں چلیں، یہ تو خوبصورتی ہے. لیکن اس پر دکانداری بن جائے، اس کی بنیاد پر جماعتیں بن جائیں. پہلے لوگ دیوبندیوں کی جماعت بنائیں، پھر اہل حدیث کی جماعت بنائیں، پھر دیوبندیوں میں بھی 2 جماعتیں بن جائیں، ہاتی مماتی، پھر اس کے بعد اہل حدیث بھی 10 جماعتیں بن جائیں، پھر بریلویوں کے بھی 10 فرقے مسلک بن جائیں. اور پھر کبھی کبھی ان کو خیال آئے کہ اتحاد امت ہونا چاہیے. تو جو بنے ہوئے مسلکوں اور فرقوں پر آئیں وہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا اتحاد امت ہو جائے گا؟ بھائی اپنی جماعتوں میں گنجائش پیدا کرو نا، کہ جس میں ہر مسلک کا آدمی آ سکتا ہے. تو وہ گنجائش تو پیدا نہیں کرتے، اور مفادات کی خاطر یا کسی حالات کے جبر کی خاطر اکٹھے ہو کر چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد امت کا تصور دیں. اتحاد امت کا تصور ہے جماعت اسلامی میں، جس میں آپ اپنے کسی بھی مسلک پر قائم رہتے ہوئے جماعت اسلامی میں شریک ہو سکتے ہیں، اصول کی بنیاد پر شریک ہو سکتے ہیں. اس لیے اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جماعت اسلامی فرقہ اور مسلک کی بنیاد پر نہیں قائم ہوئی ہے، اسلام اور اس کے عادلانہ نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے قائم ہوئی ہے. ورنہ جماعت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہمیں بھی دیوبندی بننا تھا یا بریلوی بننا تھا، چل ہی رہا تھا نا یہ سارا حساب، اور انگریز کی حکمرانی بھی چل رہی تھی. اسلام مغلوب تھا اور لوگ کہتے تھے کہ اسلام تو محفوظ ہے. تو مغلوب اسلام تو محفوظ نہیں ہوتا، اسے تو غالب ہونا پڑے گا اگر محفوظ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی عملداری قائم کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے قوم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھی طرح سے جماعت اسلامی کے کارکن ذہن نشین کر لیں کہ ہم کسی قوم کے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز ضرور بلند کریں گے. ہم کسی علاقے میں اگر کوئی ظلم ہوگا تو اس پر آواز بلند کریں گے اور پوری طاقت سے کریں گے. لیکن ہم قوم پرست نہیں بنیں گے کہ کوئی پختون بن جائے، کوئی پنجابی بن جائے، کوئی سندھی بن جائے، کوئی مہاجر بن جائے، کوئی بلوچ بن جائے، وہ بلوچوں کو آواز دے، وہ پختونوں کو آواز دے. اور چونکہ ان آوازوں میں ذرا طاقت ہوتی ہے، ویوز بھی مل جاتے ہیں زیادہ، ان آوازوں میں چونکہ لوگ پسند کرتے ہیں، شیئرز بھی مل جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کون سے اربعہ ہوتے ہیں، ہاں یہ کچھ علامات ہوتی ہیں ایسی کہ جس کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے آپ کتنے پاپولر ہیں. تو پاپولر ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان بنیادوں پہ پاپولر ہوں گے، وقتی مفاد کے خاطر پاپولر ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں مزید تقسیم پیدا ہوگی اور غلط ٹریک چلا جائے گا، تو پھر فائدہ مند نہیں ہے. ویسے بھی قوم پرستوں کی ایک تاریخ ہے، یہ قوم پرست کبھی اپنے قوم کے ساتھ نہیں ہوتے. آپ ایک ہی مثال لے لیں، آپ خیبر پختونخوا سے تشریف لائے ہیں. افغانستان میں تو بڑی تعداد میں پختون ہیں نا، تو افغانستان میں جب روس نے حملہ کیا تھا تو قوم پرست پختون کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ اور حملہ کس پر ہوا تھا؟ حملہ پختونوں پہ ہوا تھا اور قوم پرست روس کا ساتھ دے رہے تھے. پھر امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا. جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو افغانستان میں تو پختون تھے نا، تو حملہ کس نے کیا تھا؟ امریکہ نے. تو یہ قوم پرست جو پختون تھے انہوں نے کس کا ساتھ دیا؟ اور کس کے خلاف دیا؟ پختونوں کے خلاف دیا. اب کس بات پہ روتے ہو بھائی؟ مطلب جب طاقتور انویڈر جارے سامراجی طاقت جو آئے گی پختونوں کو مارے گی، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے مارنے والے کے اور کہو گے ہم پختون قوم پرست ہیں. تو یہ صرف پختونوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کراچی میں ایم کیو ایم کو دیکھا نا، حیدرآباد میں سب سے زیادہ مہاجروں کا قتل ایم کیو ایم نے کیا، سب سے زیادہ بیڑا غرق. آج کراچی میں جتنا بیڑا غرق ہوا ہے اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے. پیپلز پارٹی تو ہے ہی کراچی دشمن پارٹی.
لیکن ایم کیو ایم ہمیشہ اس کی سپورٹر رہی. اپنے مفاد کی خاطر چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مہاجروں کا تو بیڑا غرق کر دیا جو ہجرت کر کے آئے تھے. ان کی تو نسلیں تباہ کر دی انہوں نے ظالموں نے, اور ابھی بھی لوٹ مار کر رہے ہیں. جعلی قسم کی نمائندگی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دے دی ہے. اب تو لوگوں نے ان کو دھتکار دیا ہے, الحمدللہ بری طرح دھتکار دیا ہے کراچی کے لوگوں نے, حیدرآباد کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو. لیکن مہاجروں کا سب سے زیادہ نقصان ایم کیو ایم نے کیا. آپ بلوچوں کو بھی دیکھیں, قوم پرستوں نے کیا کیا وہاں پر. یہ جو 78 سال کی ہسٹری ہے پوری بلوچستان کی, اس پوری ہسٹری میں پاکستان کے حکمران اگر کنٹرول کرتے رہے ہیں بلوچستان کو تو سرداروں کے ذریعے سے کرتے رہے نا. وہ سردار کسی اور قوم کے تو نہیں ہوتے. تو سردار ایک سردار کو حکومت میں لاتے ہیں, دوسرے کو لاتے ہیں, بلکہ بلوچستان میں آسانی یہ ہے کہ جتنے ایم پی اے بنتے ہیں سارے وزیر بن جاتے ہیں. ایک دو کو وہ اپوزیشن لیڈر رکھتے ہیں تاکہ اس کا بھی اسٹیٹس موجود رہے. تو اکثریت آپ کو وہاں پر حکومت میں ہی ملتی ہے. تو یہ کہاں سے آتے ہیں لوگ؟ تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو قوم پرستی کی سیاست ہے یا سوچ ہے یا فکر ہے, اس فکر کے نتیجے میں بالآخر اسی قوم کا نقصان ہوتا ہے. یہ پوری ہسٹری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشادہ شاہراہ دی ہے, تو آپ پگڈنڈیوں میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ چھوٹے چھوٹے رستوں پر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ایک بڑی شاہراہ اسلام کی موجود ہے اور اس کے نظام کی موجود ہے. عدل اور انصاف کا واضح میسج موجود ہے. تو ہم کیوں اس راستے پر چلیں جس میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. ہاں, اس میں وقتی فائدہ بہت ہوتا ہے, آپ کو لائکس مل جاتے ہیں, آپ کو بڑے آپ کو خود اپنے پاس ساتھیوں میں سے ایسے لوگ ملیں گے جو چیخ چیخ کر بات کریں گے, لیکن اس کے نتیجے میں حاصل کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے جو جماعت اسلامی ہے وہ نہ فرقہ بازی پر یقین رکھتی ہے نہ قوم پرستی پہ. ہاں, اپنی قوم سے محبت کرنا برا نہیں ہے, اپنے قبیلے سے محبت کرنا برا نہیں ہے, بلکہ اس کی خدمت کرنا تو اچھی بات ہے. حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ نیکی کا اور خیر کا کام اپنے گھر سے, اپنے خاندان سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے پڑوسیوں سے, اپنے قبیلے کے لوگوں سے کرو, کوئی حرج نہیں ہے. مشکل آئے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو, لیکن اس بنیاد پر دوسرے سے نفرت نہیں کرو. اس بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرو. حق اور باطل کا فیصلہ حق اور باطل ہونے کی وجہ سے ہونا چاہیے, قوم کا ہونے کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اتنی ہی آ رہی ہے جتنی آواز آئی ہے. آ رہی ہے؟ تو ہم تو اللہ کا شکر ہے, ہم تو قرآن کی تعلیمات کے مطابق کام کر رہے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں, تمہیں ہم نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, اس کے بعد تمہارے قبیلے بنائے. اب پختون ہو یا مہاجر ہو, بلوچ ہو یا سندھی ہو, جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہی ہے نا, انہی کی اولاد ہیں, اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, تو ہم اللہ کے بندے ہیں. تو پھر ہم کیسے تقسیم ہو سکتے ہیں؟ ہاں, وقتی سماج, تمدن اور پورا کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سماج میں کچھ تقسیم ہو جاتی ہے, اور قرآن نے اس کو بیان کر دیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, تمہاری پہچان کے لیے, تمہاری شناخت کے لیے, اور تمدن کو بہتر بنانے کے لیے. ظاہر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ دوسروں سے نفرت کرنے لو. اللہ کے نزدیک عزت اور شرف والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس کی کاسٹ کی وجہ سے آپ اسے کمتر نہیں سمجھیں گے. جو یہ سمجھتا ہے اس نے اسلام کو اپنے اندر اتارا ہی نہیں. کسی کی ذات اور اس کی سماجی حیثیت یا مالی حیثیت کی وجہ سے اگر کوئی کسی کو مقام دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کو اپنے دل و دماغ میں نہیں اتارا ہے. اور یہ جو تعصب ہے نا, اور ذاتوں کا اور فرقوں کا اور قبائل کا جو تفوق جسے آپ کہتے ہیں, فوقیت ہونا, یہ بڑی ظالم چیز ہے. یہ دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تشریف فرما ہے جس قوم میں, آپ خود تربیت فرما رہے ہیں, جد و جہد کی, پھر آپ نے ہجرت فرمائی, اور پھر انصار نے کھلے دل سے مہاجرین کو قبول کیا, آپ نے مواخات کا نظام قائم کر دیا, آپ ان کے ساتھ مل کر سارے کام انجام دے رہے ہیں, پھر جہاد بھی کر رہے ہیں, قتال بھی کر رہے ہیں, قربانیاں بھی دے رہے ہیں, معاشی تنگی ہے تو اس کو بھی برداشت کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں کسی نے انصار کو پکارنا شروع کر دیا, کسی نے مہاجروں کو پکارنا شروع کر دیا, اور پھر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا, دونوں کو نصیحتیں کی, دونوں کو باہم شیر و شکر کر دیا.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میں جاہلیت کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جاہلیت کے تمام تعصبات کو اپنے قدموں تلے رون کر جا رہا ہوں. تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں تلے روندا ہو، جو اس کو لے کر اپنے دل کے قریب کرے گا اور اپنے فیصلوں میں بنیاد اس کو بنائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کا دعویٰ کرے گا، آپ کی شفاعت کیسے حاصل کرے گا، کیسے قیامت میں آپ کا سامنا کرے گا. اس لیے اپنے دل و دماغ سے اس بات کو نکال دیجئے کہ کسی قوم کی نفرت پیدا ہو جائے، کسی ذات کی نفرت پیدا ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی سوچ اور فکر کو مرتب کیجئے، حق اور باطل کی بنیاد پر فیصلہ کیجئے. اور ہم لوگ وہ ہیں، جماعت اسلامی جس تحریک کو لے کر اٹھی ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط راستے پر بھی ہے تو اس سے اور ہمدردی کرو کہ وہ بندہ جہنم کی آگ میں نہ چلا جائے. ہاں، اصول کی بنیاد پر آپ اختلاف کریں گے لوگوں سے، کوئی ظالم ہوگا تو اس کے ظلم کو اجاگر کریں گے، لیکن جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. لوگوں نے پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے. اس میں پورا ایک فلسفہ ہے، پوری ایک سوچ ہے. اس لیے ہم ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے، جدوجہد بھی کریں گے، لیکن ہم انسانوں سے اس طرح کی نفرت نہیں کریں گے کہ جس طرح کی نفرت پیدا کر کے لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے اندر وہ وسعت پیدا کریں، اور میں آپ سے یہ تلقین کرتا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان کے کارکنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا آپ نے اگر خدمت کی تو اچانک سے آپ کمپیریزن شروع کر دیں اور پارٹیوں کی لڑائی شروع کر دیں. آپ خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات مرتب کرے گا، خود بخود کرے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اور ویسے بھی زیادہ احسان جتانے والی بات جو ہوتی ہے نا، وہ پھر اپنا اثر بھی کھو دیتی ہے. اس لیے آپ خدمت کریں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں. آپ خدمت کریں اور سارے نوجوانوں کو اپنے دامن میں سموئیں، یہ سب آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. انہیں دور نہ کریں اپنے سے، چاہے پی ٹی آئی والا ہو، نون لیگ والا ہو. آپ نے دیکھا تھا کراچی میں اسی طرح سے تقسیم موجود تھی نا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب ساتھ چل گئے نا. تو بھائی اپنے اندر وہ وسعت پیدا کریں جس میں آپ سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. ہر وقت کی بحث و تمیز سے بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے. اپنا میسج ضرور لاؤڈ اینڈ کلیئر ہونا چاہیے. اور سوشل میڈیا کو بھی جو آپ استعمال کرتے ہیں، میرا خیال ہے دنیا میں اگر ریسرچ کی جائے تو شاید یہ ہمارے خیبر پختونخوا والے نمبر 1 پہ آ جائیں گے سوشل میڈیا کے استعمال میں. یہی بات کی تھی؟ اچھا جی، چلو ان کی ریسرچ سامنے آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنی بڑی صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے تو اس صلاحیت کو چھوٹی موٹی جھگڑوں میں ضائع نہ کریں، اس کو ابلاغ کا ذریعہ بنائیں. اور ایک بات یاد رکھیں، اس میں ذمہ داران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب تو ظاہر ہے میری بات سب جگہ پہنچے گی نا، تو میں ان ذمہ داران سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال اس لیے ہے تاکہ ہمارا پیغام، ہماری دعوت اور جن ایشوز پر ہم بات کرتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں کے دل و دماغ میں اتریں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے حامی اور مددگار پیدا کریں. اپنے حامی مددگار نہیں بلکہ خود ان کے حق اور سچ کے حامی اور مددگار. لیکن بعض اوقات یہ دو دھاری بن جاتا ہے اور انسان خود اس کا اسیر بن جاتا ہے. اب ہمیں اپنے ہر ایکشن کی تصویر چاہیے ہوتی ہے، ادھر سے بیٹھے ادھر سے، ادھر سے بیٹھے ادھر. اب جتنے ساتھی ایسے ہیں، کبھی کبھی میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ جب مجھ سے ملتے ہیں اور سیلفی لیتے ہیں تو یہ آپ کی محبت ہے، ظاہر ہے آپ ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی امیر صاحب کے ساتھ ہم نے سیلفی لی. لیکن کبھی دل میں تلاش کریں یہ امیر صاحب کی محبت میں کر رہے ہیں یا اپنی محبت میں کر رہے ہیں. اور بغیر سیلفی کے کتنے لوگ اتنی پریشانی سے ملنے کے لیے آتے ہیں. کبھی سوچیں کہ اگر سیلفی نہیں ہوتی تو آپ اتنی محبت سے آتے مجھ سے ملنے. تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی خود بندے کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو خیر یہ تو ایسی آپس کی بات ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ محبت کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ ہماری جماعت ہے. نہ ہماری زبان ایک جیسی ہے، نہ ہمارا علاقہ ایک جیسا ہے، لیکن دین کا رشتہ ہے، اس تحریک کا رشتہ ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ سب ہم سب ایک خاندان کے طور پر جو ہے وہ رہتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ ہماری ایک ہی ضرورت کہ ہم سے سامنے آ کر بات کرنی ہے، کام کرنا ہے، لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے. لیکن یہ آزمائش بھی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کو اپنی شہرت کا اسیر بنا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھیڑیے
بھیڑیے جانتے ہیں نا، چیڑ پھاڑ کرتے ہیں. 2 بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا 2 چیزیں انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں. مفہوم ہے حدیث کا. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک مال اور ایک جاہ. یعنی مال کی محبت، لالچ، اور دوسری شہرت کی محبت، لالچ کہ میں دیکھا جاؤں، مجھے لوگ پسند کریں، میری بات اچھی لگنے لگے. تو یہ 2 چیزیں دین کو اتنا نقصان پہنچا دیتی ہیں جتنا 2 بھیڑیے بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. بھیڑیے کا کام ہی بکریوں کو کھانا ہوتا ہے، وہ بھی اتنی تباہی نہیں پھیلا سکتے اس ریوڑ میں جتنا مال کی محبت اور جاہ کی محبت، شہرت کی محبت انسان کے دین کو تباہ کر دیتی. تو اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار رجوع کیا جائے. کون سا میرا عمل میری ذات کے لیے اور کون سا عمل دین کے لیے، تحریک کے لیے. اور یہ کوئی اور نہیں بتائے گا آپ کو. کبھی کبھی بتا دیں گے اس طرح سے، اس طرح میں بتا رہا ہوں. یہ تو آدمی کو خود ہی سوچنا پڑے گا، خود ہی مراقبہ کرنا پڑے گا، خود ہی جائزہ لینا پڑے گا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کی خاطر خالص ہو کر کر رہے ہیں. آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم دین آئے گا، قرآن کا پڑھنے والا آئے گا، قاری، اور جب وہ اس سے مکالمہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو کون ہے، کیا کرتا ہے؟ تو وہ کہے گا میں تو تیرے قرآن پڑھنے والا تھا، تیرا علم دینے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ وہ کہے گا میں اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر کیا. اللہ کہے گا نہیں، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے قرآن کتنا اچھا پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے کتنا اچھا عالم ہے، اور منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ، حتیٰ کہ شہید آئے گا، مال خرچ کرنے والا آئے گا، پھر شہید آئے گا. اب شہید سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ جس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن خلوص اور خالص نیت اور للہیت کیا چیز ہے یہ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو شہید ہوا، کس کے خاطر شہید ہوا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے خاطر میں بہادری سے لڑا اور شہید ہو گیا. اللہ کہے گا نہیں، تو اس لیے لڑا کہ تو یہ سوچتا تھا کہ لوگ کہیں گے یہ اتنا بہادر تھا، لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، اور منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو خلوص نیت ہمیشہ پیش نظر، للہیت اسی کو کہتے ہیں. یہ ظاہری کسی آپ کی چال ڈھال کا نام نہیں ہے تقویٰ، یا آپ کے لباس کا نام تقویٰ نہیں ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے مظاہر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہونا، تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے. اللہ کی خاطر جینا اور اللہ کی خاطر مرنا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سے کہہ دو کہ میری نماز، میری تمام عبودیت کے مراسم، جتنے بھی وہ تمام چیزیں جس سے عبادت جھلکتی ہو، وہ محیایا میری زندگی، وہ مماتی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، خلوص اور للہیت اس کو اختیار کیجیے، نمازوں میں باقاعدگی پیدا کیجیے. کوشش کریں، ہر نماز تو ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ خلوص عطا کرے گا. اسی طرح سے قرآن پاک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں. جس طرح کھانا کھائے بغیر انسان کا جسم لاغر ہونے لگتا ہے، تو جب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، تو آپ کا ایمان لاغر ہو جائے گا، آپ کے تحریکی جد و جہد لاغر ہو جائے گی، بے روح ہو جائے گی. تو قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ایک آیت یاد کر لیں، اس کو دہراتے رہیں، دوسری آیت یاد کریں، اس کو دہراتے رہیں، ایک دوسرے کو سنائیں. کیا ہے اس میں شرم کی بات ہے؟ جب آپس میں بیٹھتے ہیں کتنی گپیں لگاتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی کر لیں ان گپوں کے دوران کبھی کوئی حدیث سنا دیں، کوئی قرآن پاک سنا دیں. تصنع نہیں چاہتا میں، بناوٹ نہیں چاہتا کہ ہر وقت آپ ایک بناوٹی مدرس کے طور پر کام کریں، نہیں، لیکن ہماری زندگیوں کا یہ حصہ بننا چاہیے. آپ دیکھیں حماس کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور وہ قرآن یاد کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور وہ بالکل ایک وضاقتہ میں، اپنے لباس میں، اپنی بود و باش میں، وہ ایسا لگتا ہے جیسے بالکل جدید دور کے لوگ. اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کو مصنوعی طریقے سے اپنے آپ پر اسلام طاری نہ کریں، لیکن روح کے اندر اترا ہوا ہو یہ اسلام. زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، گفتگو میں احتیاط برتی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر، خالص اس کے خاطر ہو کر زندگی گزاری جائے. اور دین کی اقامت یعنی دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ سب سے بڑا فرض عین، یہ فرض عین ہے. اس کو فرض کفایہ بھی نہ سمجھیں، اس کو سنت اور نفل بھی نہ سمجھیں،
یہ فرض عین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں اگر کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی سامراجی طاقت شریک ہے تو اتنا بڑا شرک ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے شرکوں کے اوپر حاوی ہے۔ تو دین کا ایک اصول ہے الاہم فالاہم، جس میں ترجیحات ہوتی ہیں کہ کون سی چیز کیا اہم۔ تو سب سے بڑی ترجیح اس وقت یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت میں، یعنی اس کے نتیجے میں پورا نظام ظلم اور شرک پر چل جاتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت میں ہی کوئی شریک ہو گیا ہے، اپنی مرضی چلا رہا ہے، اپنا نظام چلا رہا ہے، تو اس کو ختم کرنا اور اللہ کے نظام کے تابع اس پورے نظام زندگی کو کرنا یہ فرض عین ہے۔ اس کو اپنی زندگی کی ترجیح بنا لیجئے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ سوچیں کہ ہم کتنا فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے تحریک کے راستے میں ہمارے ساتھی ہوں۔ آپ ان کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، آپ ان کے روزگار کی فکر کرتے ہیں، آپ ان کے مستقبل کیریئر کی بات کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں باہر بھیجتے ہیں، اس سے ان کا کیریئر بن جائے گا۔ لیکن ہماری اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت ہماری سرزمین سے وابستہ ہے۔ جواب دینا پڑے گا کہ جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا تھا، اس سرزمین پر تو حاکمیت الہی قائم نہیں ہوئی تھی، پھر تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس لیے اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے تابع کرنا یہ فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجتماعیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جماعت دی ہے، فردن فردن تو یہ کام نہیں کرنا۔ تو اتنی بڑی نعمت بھی اللہ کی موجود ہو تو دل لگا کر کام کریں، محنت کر کے کام کریں۔ اور جب کارکن کام کرتے ہیں تو اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے، ناظم صاحب سے بھی اختلاف ہوگا، امیر صاحب سے بھی اختلاف ہوگا، آپس میں بھی ہوگا۔ تو اختلاف کو صرف اختلاف رہنا چاہیے، اس کو مخالفت میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اصولی اختلاف کی وجہ سے یہ جو اصولی اختلاف ہے نا، یہ تو ہم نے آج تک اصولی دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو ہوتا ہی بے اصولی اختلاف ہے کہ ذات کا اختلاف ہوتا ہے، یا اختلاف بنتے بنتے ذاتی مخالفت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کی اپنی ذات ہی حاوی ہو جاتی ہے، اصول تو ایک طرف رہ جاتا ہے۔ پھر ایسی ایسی حرکتیں بندہ کرنے لگتا ہے کہ دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یار یہ بندہ اور یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اجتماعیت کی قدر کیجیے، نظم و ضبط میں بہت بڑی زندگی ہے، آپ کی نجات بھی اس میں ہے۔ بہت ساری باتوں کی ذمہ داری اجتماعیت کے سپرد ہو جاتی ہے، آپ نہیں ذمہ دار رہتے اس کے۔ اسی طرح سے سمع و طاعت اسے کہتے ہیں کہ پورے نظام میں گند جانا، جو سنا پھر اس پر عمل کیجیے، اس لیے کہ ایک سسٹم کے تحت ہی کام ہوگا۔ شیطان بڑے وسوسے پیدا کرتا ہے، اپنی ذات کا اسیر بناتا ہے اور اپنی بات کو مقدم رکھتا ہے آدمی۔ وہ ہمارے ناظم صاحب ایک کہا کرتے تھے، بندہ گائے کی قربانی تو کر دیتا ہے، رائے کی قربانی نہیں کر پاتا۔ ہوتا ہے نا ایسا، بڑی بڑے کام کر لیں گے آپ، قربانیاں دے لیں گے، لیکن اپنی بات قربان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا تزکیہ نفس کا کام ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی بات سے آدمی پیچھے ہٹ جائے، صحیح بھی ہو اور آپ دیکھیں کہ یار بس اب میں نے کہہ دی جتنی کہنی تھی، تو اس میں برکت ہوتی ہے، پھر آپ کی صحیح بات بھی باثر ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ اس پہ اڑ جاتے ہیں اور ذات مقدم ہوتی ہے، جماعت ایک طرف رہ جاتی ہے، تو پھر آپ بے زور ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن آپ پھوس ہوتے ہیں، پھوس جانتے ہیں، گھاس پھوس جس میں کچھ طاقت نہیں ہوتی، خس و خاشاک ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، اور بہت ہو بھی جائیں پاپولر تو کیا ہے، اس تحریک کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتے نا۔ اس کی تو مطلب اس میں جو قربانیاں لوگوں نے دی ہیں اس کا ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو ضرور یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی بات بھی کریں اور پراپر جگہ پر کریں۔ اس اجتماعیت نے، جماعت اسلامی نے ہر کارکن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے نظم کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ اس کے ظاہر ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی امیر جماعت سے بات کرے گا، تو کام کیسے ہوگا؟ پھر اس کے مدارج ہیں موجود، بات پہنچ جاتی ہے، اور اس کے لیے بے کم و کاس بات کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اس کے اسیر بن جائیں اپنی بات کے، اور پھر آپ کی اپنی ذات ایک انا میں تبدیل ہو جائے اور پھر کچھ بھی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس اجتماعیت میں برکت پیدا کرے، ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس کو آگے بڑھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں کے حالات کو تبدیل کرے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں خاص طور پر بارشوں کی صورتحال ہے، اور اب یہ سندھ کی طرف بھی چلی گئی ہے، اور الرٹ ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں بھی بارشیں بہت تیز ہوں گی۔ ایسے حالات میں ہم ضرور نشاندہی کریں گے حکومت کے، جو کام ریاست کے کرنے کا ہے اس کو ریاست کو کرنا چاہیے۔ پارٹیاں اس کا نعم البدل نہیں ہوتی، پارٹیاں اپنی استعداد کے مطابق کام کرتی ہیں، این جی اوز اپنی استعداد کے مطابق کام کرتی ہیں۔
تو حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی اور ہم حکومت کا پیچھا بھی کریں گے, تعاقب بھی کریں گے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم حکومت کے پی سے اور حکومت سندھ سے اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کریں کہ انہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور کرپشن کا حساب دینا چاہیے اور لوٹ مار کا حساب دینا چاہیے. بالکل جائز مطالبہ ہے ہمارا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس موقع پر صرف مطالبات تک نہ رہیں اور سارے لوگ والنٹیئر بن کر لوگوں کی خدمت کریں, محبت کریں لوگوں سے, ان کے دکھ درد میں کام آئیں اور بے لوث ہو کر کریں. اس وقت بحثیں چھیڑنے کا, کارکنوں کا آپس میں لڑنے, پارٹیوں کے کارکنوں سے جھگڑا کرنے, پارٹیوں کو ہدف بنانے, ان کی لیڈرشپ کو ہدف بنانے کے بجائے آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کریں. ہمارے سوشل میڈیا میں اس کا ریفلیکشن نظر آنا چاہیے. اور میں ایک مرتبہ پھر تمام جماعتوں کے نوجوانوں کو خاص طور پر اور تمام لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو خدمت کرنا چاہیں, جماعت اسلامی کا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ آئیں اور لیڈر آئیں اور لیڈر آ کر شمولیت اختیار کریں اور پھر کہیں کہ ہمیں یہ چاہیے اور وہ چاہیے. ایسی شمولیتیں نہیں چاہیے. ہم مخلص ہو کر آئیے, خدمت کے جذبے سے آئیے اور ہمارے سسٹم میں مل کر, نظم و ضبط کے سسٹم میں مل کر کام کیجیے. انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں عطا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلام آباد میں مساجد جو گرا رہے ہیں